حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابی کا نام دیکھے کتنا خوبصورت ہے، ہمیں نام ہی نہیں ملتے بچوں کے نام رکھنے کے لیے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں گھر میں تھا تو میں سوچنے لگا، یہ نہیں فرماتے کہ میں بولنے لگا، یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، فرماتے میں سوچنے لگا کہ یہ نیکی آخر ہوتی کیا ہے، اور یہ شر اور بدی آخر کہتے کس کو ہیں۔ فرماتے جب میں سوچنے لگا تو پھر میرے اندر سے آواز آئی کہ تم کیوں سوچتا ہے، تیرے سامنے دریا بہ رہا ہے، جا کے مدینے والے محبوب سے پوچھ لے۔ اور یہ لفظ میں نے زبان سے نہیں ادا کیے، میرے دل میں تھے۔ میں مسجد نبوی شریف کا قصد کر کے، حضور کی بارگاہ کا قصد کر کے سرکار کے حضور حاضر ہوا تو مسجد صحابہ سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ فرماتے میں چونکہ حکم یہی ہے کہ جس کو جہاں جگہ ملے، جو پہلے آئے وہ آگے بیٹھے، جو بعد میں آئے وہ پیچھے بیٹھے، تو کہتے میں پیچھے بیٹھ گیا۔ تم قربان جاؤں محبوب کے علم شریف پر، حضور فرمانے لگے ادنو منی یا وابصہ، وابصہ تو ذرا آگے نہیں آ جاتا؟ کہتے میں آ کے 7ویں صف میں بیٹھ گیا تو حضور نے پھر فرمایا ادنو منی یا وابصہ، اور یار ذرا اور قریب آ جا۔ میں 3ری صف میں آ گیا تو فرمایا ادنو منی یا وابصہ، وابصہ نیڑے آ گیا یار اور۔ کہتے میں اتنا قریب آیا کہ محبوب کے مقدس گھٹنوں سے میرے گھٹنے مس ہونے لگے، اتنا قرب کریم نصیب ہوا کہ میں اپنے مقدر پہ ناز کرنے لگا۔ دائیں بائیں والے لوگ مجھے رشک سے دیکھنے لگے کہ دیکھو کہاں وابصہ بیٹھ گیا، کہاں اسے جگہ نصیب ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ بغیر میرے کچھ کہے ہی فرمایا بتاؤ کیا پوچھنے آئے۔ کہتے میں ابھی پوچھنے لگا تو فرمایا چل تو ٹھہر جا، میں بتاتا ہوں تو کیا پوچھنے آیا تھا۔ بتاؤں عرض کی حضور آپ بتا دیں تو کمال ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تو سوچ کے آیا تھا کہ میں پوچھوں گا نیکی کیا ہوتی ہے اور شر کیا ہوتا ہے، سوچ کے آیا تھا۔ جناب وابصہ کہتے میں رو پڑا، میں نے کہا حضور بالکل اسی طرح ہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے میرے دل پر ہاتھ مارا اور کریم رسول فرمانے لگے سوال میں نے بتا دیے ہیں، اور اب اس طرح کر کے جواب مجھ سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ لے، میں نے تیرے دل کو گویا دین کا عالم بنا دیا ہے، پوچھ اپنے دل سے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے پوچھا بتا اندر سے آواز کیا آئی ہے، کیا آواز آئی؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے اندر سے آواز آتی ہے کہ جس پہ دل جم جائے، سکون ہو جائے، وہ نیکی ہوتی ہے، اور جو سینے میں کھٹکتی رہے، شک رہے، وہ بدی ہے۔ جو کر کے سکون ہو کہ نہیں میں نے کوئی اچھا کام کیا، یہ نیکی ہے، اور جو کر کے بے سکونی ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، وہ بدی ہے، وہ نقصان ہے، وہ شر ہے۔ یہ خاصیت اللہ نے ہر بندے میں پیدا کر دی۔ جو کام کر کے آپ کو سکون ملتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، آنکھوں کو راحت ہوتی ہے، دل کو سکون ہو، یار میں نے الحمدللہ کو نیکی کا کام کیا، وہ نیکی ہے۔ اس کے لیے تفصیلات میں جانے کی اور 15 مفتیوں سے فتویٰ لینے کی کیا بات ہے؟ ہم رعایت چاہتے ہیں، رعایت۔ انشورنس کرا لی ہے، بینک سے کاروبار شروع کر لیا ہے، سود کا کام شروع ہو گیا ہے، اب اس مولوی سے بھی پوچھا، اس مولوی سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب اس سے بھی پوچھا، اب آگے کہنے لگے پیر صاحب 3 مولوی تو کہہ رہے تھے جائز ہے، تو 5 کہہ رہے تھے ناجائز ہے، تو یہ مولوی الجھتے کیوں ہیں؟ تو میں نے کہا تو مولوی کو چھوڑنا تو اپنے دل سے پوچھ، وہ کیا کہتا ہے۔ اگر وہ تجھے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے ایک دوست نے کہا کہ آدھے کہہ رہے تھے جائز ہے، میں نے کہا علماء کا اختلاف ہو جاتا ہے، اختلاف رحمت ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ پر میرے نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث ہے بخاری میں، حضور نے فرمایا ایک حلال ہے وہ بھی واضح ہے، ایک حرام ہے وہ بھی واضح ہے، ایک میں شک ہے کہ پتہ نہیں جائز ہے کہ پتہ نہیں ناجائز ہے۔ میرے رسول فرمانے لگے تم نے شک والی چیز سے بھی بچ کے رہنا ہے۔ تو جب کہیں اختلاف ہوتا ہے تو شک تو آ جاتا ہے نا، تو شک سے بھی بچیں، اپنے دل کو مطمئن کریں۔ لیکن ہم بہت ساری جگہوں پہ جاتے ہیں گنجائش لینے، 3 طلاقیں دے دی، پھر فتویٰ بھی لے لیا، کہیں سے کوئی کہانی سنا کے فتویٰ بھی لے لیا کہ رکھ سکتا ہے، دے بھی لی 3 طلاقیں۔ لیکن میں نے ایسے لوگوں کو پاگلوں کی طرح باتیں کرتے دیکھا، کیونکہ اندر جرم ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پاتے۔
پھر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، اس سے سوال پوچھتے ہیں، کوئی تسلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، نہ میرے بھائی ایسے تھوڑی کام چلے گا، تیرا دل مفتی ہے، تیرے اندر اللہ نے ایک ضمیر بٹھایا ہے، اس سے پوچھ۔ قرآن پاک نے ایک لفظ استعمال کیا جس کا نام ہے شاکلہ، قل کل یعمل علی شاکلۃ، یہ شاکلہ خول کو کہتے ہیں، خول چڑھا لیتے ہیں لوگ، برادری کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے مان جا، پر میری برادری کیا کہے گی، دولت کا بھی خول ہوتا ہے، ضمیر کہتا ہے جھک جا، پر میری دولت ہے، میں اتنا مالدار ہوں، میرا قبیلہ ہے، یہ خول ہے، نہیں توڑ پاتے لوگ، ضمیر کو دباتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تکلیف میں رہتے ہیں، یقین کریں نیند نہیں آتی لوگوں، لوگ مرضی کی روٹی کھاتے ہیں، مرضی کا کھانا پیٹ بھر کے کھایا، بستر اس طرح ہے جس طرح معاذ اللہ سمجھتے ہیں کہ جنت کی طرح میں نے اپنے ڈرائنگ روم میں سارا کچھ اکٹھا کر لیا ہے، کبھی تکیہ منہ کے اوپر اور کبھی تکیہ منہ کے نیچے، کوئی آواز نہ نکالے خبردار، لیکن سنگیو یاد رکھنا نیند روٹی سے سکون سے بیڈ سے نہیں آتی، نیند تو اس کے فضل سے آتی، تو نہیں آ رہی کیا کریں، روتے ہیں سسکتے ہیں۔ میں ایسے 20 لوگوں کو جانتا ہوں جو آ کے کہتے ہیں جی دعا کر دو، گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی اندر ہوں کبھی باہر ہوں، کبھی بھاگ کے جاتا ہوں کبھی واپس آتا ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی بیت گئی، فیصلہ ہی نہیں کر پائے، رستے پہ نہیں چل سکے، ادھر جانا تھا کہ ادھر جانا تھا، رب رب کر دے بڈھڑے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبھا، سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسط ہے تے وچ قرآن اشارے، پر بلے شاہ رب انہوں ملنا ہی جیڑا یار تو تن من وارے۔ جناب آسیہ فرعون کی بیوی تھی، لیکن سمجھ گئی تھی کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرعون نے کہا تیری بادشاہ جائے گی، تو ملکہ ہے، فرمایا جانے دے، کہ موسیٰ کا کلمہ نہ پڑھ مار پڑے گی، فرمایا پڑھنے دے۔ وہ جو 20 کنیزیں پہلے پیار کرتی تھی انہوں نے پھر بالوں سے پکڑ کے کھینچا، پھر فرعون نے ان کے ماں باپ کے سامنے ان کو مارا، ایڑیوں سے مارا، ٹھڈے کہتے ہیں ہم پنجابی کو، مارا پیٹا، جس محل میں لوگ ابرو کے اشارے پہ بھاگتے تھے اس محل میں ہاتھ باندھے گئے، پھر فرعون نے ان کے وجود پر تلوار کے کٹ لگا کے اس میں مرچیں بھری، آدھی رات تھی، سردی میں لیٹی ہوئی تھی اور تکلیف تھی، بندھی ہوئی تھی، حضرت موسیٰ گزرے تو کہنے لگے آسیہ کس حال میں ہے، پوچھنے آیا ہوں، کہ موسیٰ میری چھوڑیے، بتا رب راضی ہے کہ ناراض ہے، وہ میرا مالک میرے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ اس کا اس وقت میں نے حق پہچان کے پھر میں نے نہیں دیکھا دنیا کیا کہتی، او میرے بھائی اگر تو حق پہ ہے تو زلیخا الزام لگائے تو سارا مصر کہے کہ یوسف معاذ اللہ غلط کر گئے، اگر تو حق پہ ہے سارا مصر کہے، تو یوسف فرمایا کرتے تھے مجھے پریشانی کوئی نہیں، اس لیے کہ میرا ضمیر تو مطمئن ہے نا۔ وہ سالوں بیت گئے یہ ثابت کرنے پہ کہ میں ٹھیک ہوں پر ضمیر میرا مطمئن ہے، تو مجھے کسی شخص کی کسی بات کی کوئی پرواہ، اگر ضمیر ہی مطمئن نہیں، اگر اندر ہی کھڑا ہونا نصیب نہیں، تو مجرم ہے، تو قیدی ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو دھوکہ دے رہا ہے، تو کسی کے ساتھ انصاف کیا کرے گا، تو اپنے من کے ساتھ نہیں کر سکا، تو اپنے وجود کے ساتھ منصف نہیں، تو کسی کو کیا اور انصاف دے گا۔ نظر جب کسی چیز کو غلط طریقے سے قبول کرتی ہے تو ذہن اس کے لیے منصوبہ سازی تو کرے گا نا۔ سادی سی بات ہے، آپ کو فرنیچر بھی پسند آ جائے اگر تو آپ کو اچھا لگا تو اب آپ منصوبہ سازی کریں گے کہ یہ والا صوفہ میرے گھر میں پورا آ سکتا ہے کہ نہیں، اور اگر آ سکتا ہے تو میں اسے حاصل کیسے، دماغ منصوبہ بندی کرتا ہے نا۔ اسی طرح نظر جب کسی غلط چیز پہ جا کے اڑتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کا ذہن میلا کچیلا تو ہوگا نا، منصوبہ سازی تو کرے گا نا۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے اور اس پر غور کریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے قرآن کا حکم ہی ہمیں یہ سنایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ تم نظر کو ہی بچا کے رکھو، نہ یہ گندگی پہ جائے اور نہ ذہن کو گندا کرے، نظر بچاؤ۔ اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے
अपनी नजरों को झुका लो और शर्मगाह की हिफाजत करो, वरना रब तुम्हारे चेहरों की रोशनी ले जाएगा, तुम्हारे चेहरों का हुस्न और नूर खत्म हो जाएगा, बेरौनक हो जाएंगे। तुम जितनी मर्जी तैयारियां करते फिरो, जितना मर्जी आईने के सामने खड़े हो जाओ, इनमें नूर तभी आएगा जब तुम्हारी आंख पाकीज़ा होगी और दिल में तकवा होगा। सारे यजीदी 22,000 का लश्कर सामने खड़ा है, जिगरगोश है रसूल, नूर दीदा बतूल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े पे चढ़ के कहते हैं, और बताओ पूरी दुनिया में कोई किसी नबी का नवासा इस वक्त है? और फरमाया मेरे बाद तुम्हें सारी दुनिया मिलेगी पर किसी नबी का कोई नवासा नहीं मिलेगा, इसलिए कि हुजूर के बाद नबी कोई नहीं, तो जो नबी कोई नहीं आएगा तो नवासा कैसे आएगा? और मैं तन्हा 22,000 का लश्कर, अमर बिन साद नहीं पहचान सका हक को, खालिद बिन यजीद नहीं पहचान सका, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नहीं पहचान सका, यजीद नहीं पहचान सका, लेकिन एक शख्स था जिसने सबसे पहले इमाम हुसैन को करबला में रोका, तो उसका नाम था होर बिन यजीद। होर बिन यजीद उसने जब आखिरी तकरीर सुनी ना इमाम हुसैन की, तो अमर बिन साद से जाके कहने लगा हुसैन को वाकई शहीद करना है, वाकई शहीद करना है हुसैन को, पक्का प्रोग्राम है? तो अमर बिन साद कहने लगा हुक्म यही है। तो कहने लगा तुमने तो कहा था बस रोकना है, थोड़ी देर पानी बंद करना है और थोड़ी देर के बाद बताएंगे कि अब आगे क्या करना है, तो शहीद करोगे? हमने कहा हाँ फैसला यही है। होर बिन यजीद कहता है मैं एक एक के पास गया और मैंने कहा तुम्हें पता है वो जिगर गोशा रसूल है, और तुम्हारे जमीर किधर गए तुम्हें समझ नहीं आ रही, लेकिन हवा थी ना एक तरफ की, तो लोग चल रहे थे। तो कहते जब मैं मायूस हो गया तो मैंने एड़ी लगाई घोड़े को और मैंने कहा कि तुम सारे यजीद की मानो, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की मानो, तो मैं तो अपने ज़मीर की मानूंगा, मेरा ज़मीर आवाज़ें दे रहा है, मैं कैसे तुम्हारे बीच खड़ा रहूं? कहते एड़ी लगाई तो इमाम हुसैन के पास, हुजूर मैं आ गया हूं। आपने फरमाया होर इस वक्त तो मेरे साथ कोई भी नहीं, तो यहां तो तू आया है, तो ये तो मार खानी पड़ेगी, 22,000 का मुकाबला 70, तू बात समझ रहा है? तो होर बिन यजीद रो पड़े, कहने लगे हुजूर ज़मीर का कैदी हो के मरने से बेहतर है मैं हुसैन का गुलाम हो के मर जाऊं, ये ज़मीर का कैदी हो के मुजरम हो के मरने से बेहतर है कि मैं हुसैन का गुलाम, मैं ज़मीर का कैदी हो के मर जाऊं, मेरी कब्र भी बेसुकून रहे, तड़पती रहे कि ये हक पहचान के हक की तरफ ना जा सका, मेरे अंदर मद्दो जजर रहे, जवार भटा रहे, और मैं ज़मीर का कैदी होके नहीं मरना चाहता, हुसैन इब्न अली का गुलाम होके मरना चाहता। न ज़ियाद का वो सितम रहा, न यजीद की वो जफा रही, जो रहा तो नाम हुसैन का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। कहाँ है इब्न ज़ियाद की कब्र, कहाँ है इब्न साद की कब्र, कहाँ है यजीद की कब्र? इमाम हुसैन के मज़ार पुरनवार के साथ करबला में हुर बिन यजीद का भी मज़ार बना हुआ है। यहाँ लोग लानते बरसाते हैं और हुर बिन यजीद के पास जाके लोग सलामियाँ देते हैं। इन सारों पर जो दुनिया के ज़मीर के कैदी बन के आए उन पर लानते हैं आज तक, और वहाँ दुआएं हैं। अगर तो ज़मीर का कैदी हमें पता है, और यार हम जानते हैं हक क्या है और झूठ क्या है, हमें पता है सच क्या है और गलत क्या है, हम जानते हैं, हमें इसके लिए कोई फतवे लेने की जरूरत है, इसके लिए क्या कोई पीएचडी करने की जरूरत है? हमें पता है सही कौन कह रहा है और गलत कौन कह रहा है, पर हमने तो उधर चलना है जिधर हवा चल रही हो, जिधर दुनिया ज्यादा हो, जहां रश ज्यादा नजर आए, जहां भेड़ चाल ज्यादा हो, हमने उधर चलना। सच्ची खरी दयानत वाली ज़मीर की आवाज, बलिल इंसान वाला नफ्स ही बसीरा, भागिर क्यों भागता है? मेरा रब फरमाता है थोड़ा अंदर झांक, थोड़ी सी ना नजर दाएं बाएं देखने की बजाय थोड़ी नीचे कर, बुरे बंदे नु लब्बन टुरिया ते जागते मिले ना कोई, अपने अंदर चाहती पाई ते मैथों बुरा ना कोई, अंदर तो देखना थोड़ा। ओ भाई अपने ये इससे निकले, आप इससे निकले, ये चीज आपको सुकून देगी, आपको खामोशी देगी। आप यकीन करें आपके पास जितना होगा ना उस पर आप मुतमईन हो जाएंगे। आप ज़मीर की आवाज सुने, खबरदार दाएं बाएं जाने की क्या जरूरत है, ज़मीर की आवाज सुने। हजरत जाफर तैयार
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نا حضرت عثمان غنی بھی تھے اس میں. تو جب بڑا ستایا قریش مکہ نے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ. حبشہ کا بادشاہ نجاشی سنا ہے بڑا اصول پسند ہے, تم چلے جاؤ. صحابہ چلے گئے. بلکہ حضرت عثمان غنی نے تو جب دوسری دفعہ گئے تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نجاشی کی طرف ہجرت کر رہا ہوں. نبی پاک نے فرمایا نہیں بھائی, تم میرے حکم سے ہجرت کر رہے ہو تو تمہاری ہجرت نجاشی کی طرف نہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. تم دین ایمان بچانے جا رہے ہو. یہ قافلہ نورانی قافلہ حبشہ چلا گیا. قریش مکہ کو سکون نہیں آیا. حسد کی آگ بہت بڑی مصیبت ہے, ہمارے اندر سینوں میں جلتی ہے کئی لوگوں کے بارے میں, ہم مانتے نہیں ورنہ نا بہت بڑی بیماری. حسد بہت بڑی بیماری. حاسد جو ہوتا ہے نا دراصل اللہ پہ اعتراض کرتا ہے. معاذ اللہ, وہ کہتا ہے اس کو کیوں دیا ہے, مجھے دینا چاہیے. تو اعتراض سامنے والے پہ نہیں, اعتراض تو اس پہ ہے جو تقسیم کرنے والا. تو یہ حسد میں جلتے ہوئے دو سردار جو تھے ان کو تیار کیا, بڑے تحفے دیے, حبشہ بھیج دیا. اس نے جاتے ہی پہلے جو بادشاہ کے حواری تھے, وزیر مشیر تھے, ان کو تحفے دیے. پھر ایک بہترین عربی نسل کا گھوڑا بادشاہ کو دیا اور ایک بڑا قیمتی جبہ جس پر سونے کا کام ہوا تھا. قیمتی جبے بادشاہ پہنتے تھے, وہ بادشاہ کو دیا اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کے یہاں آ گئے. انہوں نے فتنہ برپا کر دیا. اگر آپ وہ عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے, اگر وہ عیسائیت قبول کر لیتے تب بھی ٹھیک تھا, پر وہ تو ہمارے بتوں کو بھی برا کہتے ہیں اور آپ کا مذہب کو تو نیا دین لے آئے, گھر گھر لڑائی شروع کرا دی, بھائی کو بھائی سے لڑا دیا, تو یہاں آ گئے, ہمارے حوالے کر دیے جائیں. تو بادشاہ کہنے لگا کہ یار دیکھو میں یک طرفہ فیصلے نہیں کرتا, میں ان کو بلاتا ہوں, ان کی بات سنتا ہوں. تو وہ جو ساتھ دائیں بائیں بیٹھے تھے وہ چونکہ کر چکے تھے, وہ کہنے لگے بلانے کی کیا ضرورت ہے, وہ نکالیں. جب ان کے یہ اتنے قیمتی لوگ آ گئے سردار اس علاقے کے تو ان کے ساتھ روانہ کریں. تو بادشاہ کہنے لگا چپ کرو, میں حواریوں کے طریقوں پہ نہیں چلتا, میں ضمیر کی آواز پہ چلتا ہوں. یہاں نا ہمارے جو دائیں بائیں بادشاہوں کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا, وہ سب صحیح کی رپورٹ دیتے ہیں. تو انہی کی باتوں پہ بادشاہ پھر کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے. باہر نکلتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف, خزاں کہیں ہے ہی نہیں. وہ تو کبھی اس سے ملے نا جو انہیں صحیح بات بتائے تو سمجھ آئے. خیر بادشاہ نے پیغام دیا. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ جمع ہوئے, مشورہ کیا بات کیا کرنی ہے. کسی نے کہا یہ کہنا, کسی نے کہا یہ کہنا, کسی نے کہا یہ کہنا. حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے چونکہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے اور آپ کی بات میں اثر ہے, لہذا بات آپ کریں گے. جناب جعفر طیار کہنے لگے اگر بات میں کروں گا نا تو نہ میں کسی کا مشورہ مانوں گا, نہ میں کسی کی رائے سنوں گا, میں وہی کہوں گا جو میں نے رسول پاک سے سیکھا ہوا ہے. میں نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں بیان کروں گا. چلو بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے. وہاں طریقہ تھا جو جاتا تھا سجدہ کرتا تھا. یہ پہنچے اپنے مخصوص طریقے سے سلام کلام کیا اور بیٹھ گئے. فوراً وہ جو گئے ہوئے تھے سردار قریش مکہ کہنے لگے بادشاہ تکبر دیکھا ہے, اکڑ دیکھی ان کی, آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا. بادشاہ کہنے لگا بھی تمہیں نہیں پتا یہاں جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے. اس نے کہا بادشاہ کرتا ہوگا, پر ہم جس نبی کے ماننے والے انہوں نے ہمیں بتایا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود, سجدہ صرف اللہ. کسی کو کوئی تعظیم کے لیے کرے تو وہ بھی حرام ہے. سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز. جب صحابی نبی کو نہیں تو پیر مولوی کون ہوتا؟ بالکل نہیں, صرف سجدہ صرف اللہ. تو اب انہوں نے کہا قریش مکہ کے وہ سردار وہ کہنے لگے لو جی بات تو بن گئی نا, اسی پہ بادشاہ نکال دے گا, اسی پہ. اس نے کہا دیکھا جی سن لیا جی, یہ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تعظیم نہیں کرتے, صرف اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں. تو بادشاہ ہنس پڑا, کہنے لگا اگر تو میں تمہارے اس اشتعال پہ آؤں تو گردنیں کاٹ دوں, اور اگر ضمیر کی سنوں نا ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک ہی رہے. اگر سنوں ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز. کہنے لگا میں بھی تو اسی طرح کا انسان ہوں جس طرح کے یہ ہے, مجھے کس بات کا سجدہ. انہوں نے کہا یہ تو نوکھا بندہ مل گیا ہمیں, ہم تو کہہ رہے تھے کہ اشتعال دلائیں گے اور بندے لے جائیں گے. حضرت جعفر ابن طیار کہنے لگے بادشاہ یہ ہمیں لینے آئے ہیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں. بادشاہ نے کہا بالکل کرو. اس نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں,
तुम्हारा एडवांस पकड़ के भाग आए। सरदार कहने लगे नहीं। तो फरमाया फिर तुम क्या लेने आए हो? कहा हम कुछ चोरी करके आए हैं, किसी का माल लेके आ गए? कहा नहीं। तो फरमाया फिर जो जिसका दिल चाहे जिस मुल्क में मर्जी रहे। बादशाह कहने लगा तुम्हारे पास इनके सवालों का जवाब नहीं। अच्छा जी ये कहते हैं तुमने लड़ाई पैदा कर दी है, तुमने लोगों को आपस के अंदर अलग अलग कर दिया है, नया दीन लेके आ गए हो। तो जाफर तैयार करने लगे बादशाह हम गले काटा करते थे, फिर अल्लाह ने हमारे दरमियान रसूल पाक भेजे, अब हम गले काटते नहीं गले मिला करते। बादशाह हम ना जगह जगह झुका करते थे, अब हमें रसूल पाक ने तालीम दी है कि एक जगह झुकना रब तुम्हें बाकी जगह झुकने से बेनियाज कर देगा, अल्लाह तुम्हें कुव्वतें दे देगा। अकीदा तौहीद ने हमें मजबूत कर दिया। हम पड़ोसियों से प्यार करते हैं, भाई का हक देते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम अखलाक आलिया की तरफ सफर करते हैं, हम लोगों के हुकूक अदा करते हैं, प्यार की बोली बोलते हैं। इन्हें पूछो क्या मसला है? बादशाह कहने लगा भी ऐसे ही है। कहा बिल्कुल। बादशाह कहने लगा फिर इस तरह करो तो अपने तोहफे उठाओ और तुम निकलो। मैं तोहफे नहीं देखता, मैं ज़मीर की आवाज सुनता हूँ। हजरत सईद बिन जैद को हजरत उमर ने गवर्नर बनाया था, तो जनाब उमर मिलने गए तो तोहफे बड़े लगे हुए थे। तो हजरत उमर ने फरमाया ये क्या है? का लोगों ने तोहफे दिए। फरमाया तोहफे नहीं, तुम्हारे ओहदे का हदिया है, तुम गवर्नर हो तो तोहफा देंगे, अपने हक में नरम कर। लेकिन नहीं हुजूर मुझे तोहफे मिले हैं। तो जनाब उमर ने बड़ी बात की, बहनोई भी थे उनके, हजरत सईद बिन जैद अशरा मुबशरा बहनोई भी। फरमाने लगे अच्छा अगर लोग तुम्हें तोहफे देते हैं तो जाना घर जाके अम्मा के पास बैठ, फिर देखता हूं कितने तोहफे आते। ये तो तू गवर्नर है तो तोहफे आ। मेरे अजीज बात को समझे। फरमाया उठाओ तोहफे। मैं तोहफे नहीं देखूंगा, मैं ज़मीर की आवाज सुनूंगा। मुसलमान खुशी खुशी चले गए। काफिरों को रात अभी रहना था, वो रहे। सवेरे एक नई चाल चली। कहने लगे बादशाह एक बात रह गई है। उसने कहा वो क्या? कहने लगे आप लोग हजरत ईसा को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा मानते हैं ना? उसने कहा हाँ माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ईसाइयों का तरीका है। उसने कहा कि ये नहीं मानते हजरत ईसा को इस तरह। अब उससे एक नया कोहराम खड़ा हो गया दरबार में, एक नया तैश, मजहब का कार्ड इस्तेमाल हो गया, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई। अब दोबारा कोने कोने में बातें होने लगी। वो हजरत ईसा के बारे में सही नजरिया नहीं रखते और हमारे मुल्क में रहे, बुलाओ जी बुलाओ जी, बुला लिया। अब मुसलमान भी परेशान हुए कि दोबारा क्यों बुलाया है। तो इससे पहले जब गए थे तो हजरत सैयदना जाफर तैयार ने उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया था, और जब सुनाया था तो बादशाह समेत अपने सारे दरबारियों के रो भी पड़ा था। अब जब दोबारा बुलाया गया तो कहा हमने सुना है कि हजरत ईसा के बारे में तुम्हारा नजरिया ठीक नहीं है, बताओ तुम क्या कहते हो। तो हजरत जाफर तैयार कहते हैं वहां भी मैं झिझका नहीं, तो मैंने वादा किया था कहना वो है जो मैंने अपने नबी से सीखा है सल्लल्लाहु अलैहि, वही कहना है, सच्ची बात। कहते मैंने कहा बादशाह सोना, हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं मानते। हमारे महबूब ने हमें बताया है कि हजरत ईसा अल्लाह का कलीमा है, वो अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह के बंदे हैं। हाँ, कवारी और पाक मरियम के बतन से रब की कुदरत से पैदा हुए हैं, अल्लाह के बंदे और रसूल। कवारी पाक मरियम के बतन से आए, पर वो अल्लाह के बेटे नहीं है। बादशाह कहने लगा जाओ जाके आराम से रहो अपने वतन में, ये तुम्हारा वतन है, इसी में सुकून से रहो। कहने लगा कसम अल्लाह की इज्जत की, ईसाई मेरी बात से राजी हो या नाराज हो, हजरत ईसा के बारे में जिन्होंने बयान किया वही हक और वही सच है, बिल्कुल यही दीन है, यही मैंने इंजील तौरात ज़बूर में पढ़ा है, इसके अलावा कोई मजहब। उसके हवारी कहने लगे ये भी आपने उनकी मान ली? का नहीं, उनकी नहीं मानी, ज़मीर की मानी है। उनकी नहीं मानी मैंने अपने, अल्लाह करे आपको समझ आए, उनकी नहीं मानी अपने, बोल के बताइए। मैंने बात मानी है अपने बरादरी की के ज़मीर की, कबीले की के ज़मीर की, इलाके की के ज़मीर की, अपने घर वालों की के ज़मीर की, पैसों की के ज़मीर की। बात मानी है मैंने अपने, मेरे अंदर से आवाज आ रही कि ये ठीक कह रहे, तो मान लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उसके पास खत भेजा कि तुम मुसलमान हो जा, कलमा पढ़ जा। उसने जवाब में खत भी भेजा और अपना बेटा भी भेजा और तोहफे भी भेजे। कहने लगे हुजूर आपने कहा था मुसलमान हो जा, तो सोने में हो गया हो, मेरी मजबूरियां हैं, इस्लाम जाहिर करूंगा तो यहाँ हालात और हो जाए। हुजूर हो गया मुसलमान।
اور مجھے سیرت النبیہ کا وہ حوالہ نا میں کبھی مزے لے لے کے بیان کرتا ہوں اپنی تقریر، مزے لے اور بڑا مزہ آتا ہے۔ اصلا نال جو نیکی کریے تے وہ نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ ایک دفعہ نا وہاں سے حبشہ سے بھی کچھ مہمان آئے، تو پہلے یہ طریقہ تھا کہ جب نبی پاک کے پاس مہمان آتے تھے تو حضور صحابہ میں بانٹ دیتے، روٹی کھلاؤ اپنے گھر میں سلاؤ۔ یہ جو نجاشی کے مہمان آئے تو حضور نے ترکی خیمہ لگوایا، بڑا قیمتی ہوتا تھا، جیسے آج کل مارکی شارکی کا رواج نہیں، ترکی خیمے قیمتی خیمہ لگوایا، اور حضور نے فرمایا کھانا باہر نہیں پکے گا، یا عائشہ پکائیں گی یا فاطمہ پکائیں گی۔ گھر سے کھانا پکتا، اور فرمایا ابو ہریرہ، سلمان فارسی، بلال نہیں لے کے جائیں گے، خود اللہ کے رسول انہیں کھانا کھلائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی سونے پرونے تو روز آتے ہیں، مہمان تو روز آتے ہیں، پر یہ رنگ؟ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں جب میرے صحابہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑا پیار کیا تھا، تو جو میرے غلاموں سے پیار کرے میں اس سے پیار نہ کروں، میں نہ محبت کروں؟ یہ انداز تھا۔ تو نجاشی مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا، اور جب یہ صحابہ واپس آنے لگے تو اس نے سلام بھی بھیجا، سواری بھی بھیجی، اور ایک بندہ بھی بھیجا، کہنے لگا محبوبہ یہ میں گواہ بھیج رہا ہوں، اپنے غلاموں سے پوچھ کے بتانا میں نے ان کے ساتھ سلوک کس طرح کا کیا ہے۔ یہ ترجمہ ہے سبا در مصطفیٰ تجار، کمی درود و سلام میں، یا رسول اللہ یہ میرا سلام ہے، میں نے قاصد بھیجا ہے، سونے ان سے پوچھ لینا کہ میں نے جو تھوڑی بہت نوکری کی ہے آپ کے غلاموں کی، حضور میری قبول ہے کہ نہیں، پوچھ لینا۔ تو حضور اس کو بتا دینا تاکہ گواہی ہو جائے۔ تو حضور کے سامنے جب وہ قاصد آیا اس نے آ کے کہا حضور وہ کہتا تھا کہ بتائیں، تو نبی پاک نے جعفر سے پوچھا تو جناب جعفر رو پڑے، کہنے لگے سونے تیرے بھی فضل و کرم کے قربان جاؤں، ایک میں ہی نہیں تجھ پر قربان زمانہ ہے۔ حضور وہ بھی آپ کا چاہنے والا ہے، وہ ایک شاعر تھا نا، یہ اس پہلو میں نہ لینا کسی اور پہلو میں لینا، تو کہتا میرے محبوب کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، اس کا پیار دور دور پھیل گیا۔ تو کہنے لگا ایک دن میں نے سوچا کسی جج سے شکایت کروں کہ مجھے ٹائم نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا، اس سے شکایت لگائی تو وہ بھی اس کا چاہنے والا نکل آیا۔ کہنے لگا خواہش تھی کہ شکایت کریں گے تیری قاضی سے، پر کم وقت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا، کم وقت وہ بھی تیرا چاہنے والا نکلا، وہ بھی شکایت سننے کو تیار نہ ہوا۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کے غلام عرض کرنے لگے حضور کیا بات ہے، اس نے بڑا پیار کیا۔ پھر نجاشی فوت ہو گیا وہاں حبشہ میں، اور صحیح بخاری کے لفظ ہیں مدینے میں نبی پاک نے فرمایا صحابہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا، صفے بناؤ جنازہ پڑھتے۔ یہ ایک غائبانہ جنازہ ہے جو میرے نبی نے پڑھا ہے، صرف ایک۔ ہمارے علماء کہتے ہیں غائبانہ جنازہ اس لیے جائز نہیں کہ وہ نجاشی کا تو اس لیے پڑھا گیا تھا، اس کا کسی نے پڑھا نہیں تھا، اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے پڑھایا تھا جنازہ اس لیے کہ حضور کے لیے وہ دور نہیں تھا، حضور کے تو سامنے تھا۔ اس کے بعد جنگ موتا میں حضرت جعفر شہید ہوئے، حضرت زید بن حارثہ شہید ہوئے، نبی پاک نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، حضرت ابو بکر نے کسی کا غائبانہ جنازہ نہیں پڑھا، جناب عمر، عثمان، مولا علی، پھر کسی نے دوبارہ فرمایا آؤ اس کا جنازہ پڑھائیں، اس نے ضمیر کی آواز پہ لبیک کہا، میرے رسول پاک نے جنازہ پڑھایا۔ اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ نجاشی کو جب دفن کیا گیا تو اس کی قبر سے بھی نور نکلتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلتا تھا، چونکہ اس نے ضمیر کی آواز سنی، وہ قیدی بن کے نہیں جیا، اس کے سامنے جو تھا وہ اس نے کہا، اس نے اس پر عمل کیا، اس نے خواہش کی، اس نے کہا کہ نہیں میں نے ٹھیک سنا ہے۔ دوستو یاد رکھو کبھی بھی اس طرح کی زندگی نہ گزاریں کہ اندر کی آوازیں کچھ ہوں اور باہر ہمارا مزاج کچھ ہو۔